بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خانہ بدوشوں کے قافلے نے چند دن پہلے ہی اس میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس جگہ آباد کاری کا ایک فائدہ یہ تھا کہ یہ میدان شہر کے قریب تھا، جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع زیادہ تھے، جبکہ دوسرا فائدہ قریبی نہر سے پانی کے حصول میں آسانی تھا۔ خانہ بدوش اپنی جھونپڑیاں لگا چکے تو سردار کی سربراہی میں روزی ڈھونڈنے نکل گئے۔ ان کے پڑاؤ سے چند کلومیٹر دور اینٹیں بنانے کی بھٹی تھی۔ خانہ بدوشوں کا سردار اپنی برادری کے ساتھ سب سے پہلے وہیں پہنچا۔ وہاں 5 بھٹے تھے، جن میں سے 3 پر کام ہو رہا تھا۔ سردار نے اپنے تجربے سے اندازہ لگایا کہ افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے 2 بھٹے بند پڑے تھے، اس لیے کام ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس نے وہاں موجود مزدوروں سے ٹھیکیدار کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ٹھیکیدار تو مہینے بعد ہی آتا ہے، لیکن اس کا مینیجر دفتر میں موجود ہے۔ بھٹوں کے قریب ایک پکا دفتر تھا، جس کے باہر ایک بڑی سی میز اور کرسی پڑی تھی اور پاس ہی پنکھا رکھا ہوا تھا۔ جنریٹر کی وجہ سے ماحول میں پٹرول کی بو سرایت کر چکی تھی۔ مینیجر دفتر میں بیٹھا تھا۔ سردار اپنے ساتھ 4 سمجھدار آدمیوں کو لے کر دفتر میں داخل ہوا۔ دفتر میں گھومنے والی کرسی، شیشے کی میز، آرام دہ صوفہ، اے سی، فریج اور ٹی وی دیکھ کر خانہ بدوشوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان خانہ بدوشوں نے ان سب سہولتوں کے بارے میں سنا تھا اور شہروں سے گزرتے ہوئے دکانوں میں سجا ہوا دیکھا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ یہ لوگ ان اشیاء کا اتنا قریب سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ عموماً ٹھیکیداروں نے بھٹوں کے قریب عارضی دفتر بنائے ہوتے ہیں جو اتنے پر آسائش نہیں ہوتے۔ مینیجر نے کافی حقارت سے خانہ بدوشوں کا استقبال کیا۔ بہرحال جب ان کی آمد کا مقصد معلوم ہوا تو اس نے سکھ کا سانس لیا کہ یہ لوگ چوری یا بھیک مانگنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ اسے بند بھٹوں کے لیے مزدوروں کی ضرورت تھی، لہٰذا کچھ بحث کے بعد ہر مزدور کے لیے ماہانہ 3000 روپے معاوضہ طے کر کے اگلے دن سے آنے کا کہہ دیا۔ مینیجر نے چھٹی کے پیسے کاٹنے کی شرط بھی رکھی۔ سردار جانتا تھا کہ کٹنے والے پیسے مینیجر کی جیب میں ہی جائیں گے، مگر بھٹوں کا جھونپڑیوں سے قریب ہونا ایسا فائدہ تھا جسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، اس لیے سردار نے یہ شرط مان لی۔ انہی جھونپڑوں میں ایک جھونپڑی سکھیا کی بھی تھی۔ سکھیا کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام بھاگا تھا۔ ان کے ماں باپ بچپن میں ایک سفر کے دوران وبائی ہیضے سے مر گئے تھے۔ اس وبا میں اور بھی کئی لوگ جان گنوا چکے تھے۔ چونکہ یہ سب خانہ بدوش ایک ہی برادری تھی، اس لیے انہوں نے سکھیا اور اس کی طرح کے دوسرے بچوں کو کبھی لاوارث اور تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ برادری میں وٹا سٹا کی شادی کا رواج تھا، اس لیے رشتہ طے کرتے وقت عموماً عمر کے فرق کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ جب سکھیا 17 برس کا ہوا تو برادری کے لوگوں نے اس کا وٹا سٹا اس سے عمر میں 5 سال بڑی رکھی سے کر دیا۔ رکھی کا بھائی جانو اس وقت 18 برس کا تھا، اس لیے سکھیا نے اپنی بہن کا رشتہ تو کر دیا، مگر شادی 4 سال بعد کرنے کا وعدہ کیا۔ رکھی کا سکھیا کی جھونپڑی میں آنا ان دونوں بہن بھائی کے لیے بہت سکھی ثابت ہوا۔ رکھی نے بھاگا کو اچھے برے کی تمیز سکھائی۔ اس کی شادی کے وقت بھاگا 11 برس کی ہو گئی، مگر اس کا گورا رنگ ہر ایک کو اس کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ والدین کی وفات کے وقت بھاگا 3 سال کی تھی تو جھونپڑی کی صفائی اور چولہا سنبھالنے کی ذمہ داری سکھیا نے اپنے سر لے لی، جو وہ شادی تک نبھاتا رہا۔ اس لیے بھاگا ذمہ داریوں سے آری، بغیر دوپٹہ اوڑھے سارا دن میدان میں لڑکوں اور بچیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ بھاگا بغیر ماں کے پلی تھی، اس لیے اسے معلوم نہ تھا کہ خود کو لالچی نظروں سے کیسے بچائے۔ اکثر برادری کی عورتیں اس کو ڈانٹتیں کہ چنی اڑا کر چولہا سنبھال، بھائی کو سکھ دے، مگر کوئی اس کو یہ نہ بتاتی کہ یہ سب کیسے کرنا ہے۔ رکھی نے سب سے پہلے سکھیا سے بھاگا کے لیے دوپٹے منگوائے۔ آہستہ آہستہ اسے اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف کیا۔ رکھی کڑھائی کرتی تھی، اس نے بھاگا کو بھی کڑھائی سکھائی تاکہ وہ بھی رکھی کے ساتھ رومالوں اور دوپٹوں پر بیل بوٹے بنائے اور سکھیا شہر جا کر بیچائے۔ مگر بھاگا کا دل اس کام میں نہیں لگا۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلی شیداں کے ساتھ بٹیوں پر جانا چاہتی تھی۔
جس سال خانہ بدوشوں نے اس میدان میں پڑاؤ لگایا تھا وہ سال وعدے کے مطابق بھاگا کی شادی کا سال تھا۔ بھاگا نے بھی برادری کے رواج کے مطابق شادی کے لیے پیسے جمع کرنے تھے، لہٰذا سکھیا نے اسے بھٹیوں پر کام کرنے کی اجازت دے دی۔ بھاگا شیدہ کے ساتھ مل کر مٹی گوندنے کا کام کرتی۔ شیدہ کی شادی کے دن رکھے جا چکے تھے۔ اس کے منگیتر غلاموں نے اپنی جھونپڑی کے لیے پیسے اکٹھے کر لیے تھے۔ غلاموں شیدہ سے 10 سال بڑا تھا اور اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ پہلی بیوی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شیدہ کے والدین نے بیٹے کے وٹے سٹے میں شیدہ کا رشتہ دیا تھا۔ بھاگا کا سفید رنگ مٹی سے لت پت ہاتھوں میں بھی چمکتا تھا۔ سورج کی گرمی سے اس کے گال سرخ ہو جاتے تھے اور آس پاس کام کرنے والے چوری چوری نظر اٹھا کر اس کو دیکھتے تھے، لیکن جانو کی منگیتر اور سکھیا کی بہن ہونے کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اسے کچھ کہے۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب بھاگا کو اپنی خوبصورتی کا ادراک ہوا تھا۔ وہ فارغ وقت میں شیشے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھتی رہتی۔ رکھی نے اس تبدیلی کو بھانپ لیا اور موقع دے کر سکھیا کو خبردار کیا، مگر وہ اپنی لاڈلی بہن کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا تھا، اس لیے الٹا اس نے رکھی کو مارنا شروع کر دیا۔ مہینہ پورا ہوا تو سارے مزدور دفتر کے باہر مینیجر کے پاس اپنی اپنی تنخواہ لینے پہنچے۔ مینیجر حسب معمول تنخواہوں میں سے ناجائز کٹوتی کر رہا تھا۔ جب بھاگا کی باری آئی تو اس نے مینیجر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، میری تنخواہ میں سے 1 روپیہ بھی کاٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مینیجر نے بھاگا کو ہمیشہ دور سے ہی دیکھا تھا، آج بھاگا کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو اپنی کمینگی چھپا نہ سکا اور میز کی دراز کھول کر بھاگا کو نوٹوں کی گڈی دکھاتے ہوئے بولا، تو 1 روپے کی بات کرتی ہے، اگر تو چاہے تو یہ سارے نوٹ تیرے ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی بھاگا کے وجود میں آگ لگ گئی۔ اس نے میز پر پڑا پیپر ویٹ اٹھایا اور مینیجر کے سر پر دے مارا اور ماں بہن کی گالیاں دینے لگی۔ مینیجر نے مزدوروں کے بے قابو ہونے سے پہلے ہی بھاگا سے معافی مانگی اور معاملہ ختم کیا۔ چند دن بعد ٹھیکیدار بھٹوں کے کام کا معائنہ کرنے پہنچا۔ مینیجر کے سر پر چوٹ دیکھی تو استفسار کیا۔ جواباً مینیجر نے پوری داستان سنا دی۔ یہ سن کر ٹھیکیدار نے کہکا لگایا اور مینیجر سے کہا، تم بزدل ہو جو ڈر گئے، کسی دن مجھے اس لڑکی سے ملوانا۔ مینیجر اگلے ہی دن بھاگا کے پاس پہنچا اور ٹھیکیدار کا پیغام پہنچایا۔ بھاگا مٹی سے لت پت ہاتھ لیے ٹھیکیدار کے پاس پہنچی، جو اس وقت دفتر کے پچھلے حصے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے بھاگا کے کام کی تعریف کی، رفتہ رفتہ پٹری سے اترنے لگا اور اس کی تعریف کرنے لگا۔ بھاگا خاموشی سے سنتی رہی۔ اچانک ٹھیکیدار نے بھاگا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسی لمحے بجلی کی پھرتی سے مڑی اور کیچڑ والے ہاتھوں سے ٹھیکیدار کو تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلنے لگی تو ٹھیکیدار نے پیچھے سے آواز دی، بھاگا، قسم خدا کی تم جھونپڑی کے لیے نہیں بنی، تجھے تو کسی پکی کوٹھی میں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر بھاگا دوڑنے لگی اور اپنی جھونپڑی میں جا کر رکی۔ بھاگا کی سہیلی شیدہ کی شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ بھاگا نے اس دن بھائی سے ضد کر کے ماں کا چاندی کا گلوبند، ٹکا، نتھ، جھمکے اور کڑے پہنے تھے۔ تیار ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو خود ہی ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے کانوں میں ٹھیکیدار کی آواز گونجنے لگے، تجھے تو کسی پکی کوٹھی میں ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ مسلسل اس کا پیچھا کرتے رہے۔ شادی کی تقریب میں بھی وہ گم سم رہی۔ جانو موقع پا کر اس کے قریب آیا اور آہستہ سے کہنے لگا، میں بھی بہت جلد جھونپڑی ڈالنے کے لیے پیسے جمع کر لوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر بھاگا نے بے خیالی میں جواب دیا، میں جھونپڑی کے لیے نہیں بنی، مجھے پکا مکان چاہیے۔ جانو اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑا، مگر جب بھاگا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات دہرائی تو جانو حیران پریشان رہ گیا۔ 2 دن بعد شاداں کام پر آئی تو اس نے بھاگا سے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانو کے نام پر پہلے کی طرح پرجوش نہیں ہوتی تھی اور دل لگا کر کام کرنے کی بجائے بار بار آرام کرنے کے لیے قریب ہی درخت کی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتی تھی۔ اس نے بھاگا سے اس کی طبیعت کا پوچھا، مگر وہ اسے کچھ نہ بتا سکی۔ ایک دن ایک بڑی سی گاڑی وہاں آئی۔ بھاگا اس وقت بھی آرام کر رہی تھی۔ وہ گاڑی بھاگا کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک 50-55 سال کے آدمی نے سر باہر نکالا۔ وہ شاید بھاگا کی سرزنش کرنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سے ملی، وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ بولے بغیر ہی گاڑی دفتر کی جانب لے گیا۔
بھاگا اٹھ کر شیدہ کے پاس آئی اور اس آدمی کے متعلق پوچھا۔ شیدہ بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے دونوں کام میں لگ گئیں، مگر اس شخص کی آنکھیں جس طرح بھاگا کے وجود میں پیوست ہوئی تھیں وہ اس کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ بھٹی سے واپسی پر بھاگا نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ آج سیٹ آیا تھا۔ تب اسے پتا چلا کہ وہ شخص سیٹ تھا جو ان بھٹوں کا مالک تھا اور یہاں کی اینٹیں شہر میں اس کے زیر تعمیر پلازوں اور گھروں میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگلے دن سیٹ پھر آیا اور واپسی پر گاڑی میں سے ہی بھاگا کو بلا کر اس کا نام پوچھا اور چلا گیا۔ خلاف معمول اب سیٹ ہر دوسرے تیسرے ہفتے وہاں آ جاتا، کام کے معائنے کے بہانے بھاگا کے آس پر کھڑا رہتا۔ بھاگا بھی اس بات کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر ایک دن سیٹ نے مینیجر سے کلوا کر بھاگا کو دفتر میں بلا لیا۔ بھاگا کی آنکھیں عالیشان دفتر دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگلی مرتبہ سیٹ آیا تو اس نے بھاگا کو بتایا کہ شہر میں اس کی ایک بہت بڑی کوٹھی ہے جس کا ہر کمرہ اس دفتر سے کہیں زیادہ پر آسائش ہے۔ بھاگا یہ سن کر حیرانگی سے تفصیل پوچھنے لگی۔ سیٹھ جب اسے اپنے گھر کا نقشہ بتا رہا تھا، بھاگا کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کی کوٹھی کی راہداریوں میں گھوم رہی ہے، آرام دہ بستر پر سو رہی ہے اور بڑے بڑے آئینوں میں خود کو سجا سنوار رہی ہے۔ جانو یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن واپسی پر جانو نے بھاگا کو روک لیا اور سختی سے سیٹھ کے دفتر جانے سے روکا۔ بھاگا کو غصہ آ گیا اور اسے برا بھلا کہتی ہوئی چلی گئی۔ اگلے دن جانو پھر بھاگا کے پاس آیا اور روب سے کہا، میں ابا کو آج ہی سکھیا کے پاس شادی کے دن رکھنے بھیجوں گا۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اپنی سادہ سی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر بھاگا بولی، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے لیے پکی کوٹھی بنواؤ گے تو میں شادی کروں گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ جانو ہکا بکا اس کو دیکھتا رہا۔ تم جو مرضی سمجھو، مگر میں شادی اس وقت ہی کروں گی جب تم پکی کوٹھی بناؤ گے۔ بھاگا یہ کہہ کر جانو کا جواب سنے بغیر چلی گئی۔ جانو نے سیدھے جا کر رکھی کو ساری بات بتائی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سکھیا سے اتنی بڑی بات کرتی۔ مگر جب یہ بات پوری برادری میں پھیلی اور چمہ گوئیاں ہونے لگیں تو سکھیا تک بھی یہ خبر پہنچی۔ اس نے بھاگا کو ڈرایا، دھمکایا اور مارا، مگر بھاگا ڈھیٹ بنی رہی اور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سکھیا بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر بھاگا نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس کی سزا اسے بھی بھگتنا پڑے گی۔ شیدہ نے بھی بھاگا کی منت سماجت کی کہ برادری کے قانون کو نہ توڑے اور وہ خواب نہ دیکھے جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے، مگر بھاگا بضد تھی کہ سیٹھ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی کوٹھی میں لے کر جائے گا۔ اگر جانو نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو سیٹھ کی کوٹھی جیسی کوٹھی بنا کر دے۔ کچھ دن بعد سیٹھ پھر آیا اور بھاگا کو دفتر بلایا۔ اس مرتبہ سیٹھ نے اسے شہر کے گھر کے خواب دکھانے کی بجائے روشن مستقبل کے سپنے دکھائے، اور یہی سہانے سپنے دیکھتے دیکھتے بھاگا نے اپنی لاج اور بھائی کی عزت کو رون ڈالا۔ اب سیٹھ صرف بھاگا سے ملنے آتا، اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتا، اسے نئے خواب دکھاتا، اور بھاگا اپنی لاج اور بھائی کی عزت اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتی۔ یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ برادری میں واویلا مچ گیا۔ سکھیا برادری میں ذلیل ہو گیا۔ اس نے اب کی بار بھاگا کو خوب مارا، جان سے مارنے کی دھمکی دی، مگر بھاگا ڈھیٹ کی ڈھیٹ۔ آخرکار سردار نے بھاگا کو بلایا اور سمجھایا کہ یہ طور طریقے چھوڑ دے اور رواج کے مطابق جانو سے شادی کر لے، برادری کی عزت کا خیال رکھے۔ دوسری برادریوں کو پتہ چلا تو ہم سب بدنام ہو جائیں گے، پھر اگر یہ وٹا سٹا ٹوٹا تو اس کے بھائی کا گھر بھی تباہ ہو جائے گا۔ سکھیا اپنی بہن کو واپس لے جائے گا، ان کا بچہ ماں کو ترسے گا۔ بھاگا سردار کے سامنے تو خاموش رہی، مگر دل میں اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ شادی کرے گی تو سیٹھ سے ہی کرے گی۔ سیٹھ کچھ دن بعد پھر آیا اور بھاگا سے معمول کے مطابق ملاقات کر کے چلا گیا۔ اب جانو کی برداشت جواب دے گئی اور اس نے رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سن کر سکھیا کی جھونپڑی میں کوہرام مچ گیا۔ رکھی اپنے بچے کو سینے لگا کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سکھیا کی بھی ہچکی بن گئی تھی۔ آخرکار رکھی کے ماں باپ نے بچے کو رکھی سے الگ کیا اور رکھی کو زبردستی اپنی جھونپڑی میں واپس لے آئے۔ اسی لمحے سکھیا نے پوری برادری کے سامنے بھاگا کو قتل کرنے کی قسم کھا لی۔ سردار نے حالات بگڑتے دیکھے تو اسی وقت حکم دیا کہ یہ فتنہ ختم ہونے والا نہیں، لہٰذا ہم کل ہی اس جگہ سے کوچ کر جائیں گے۔
یہ سن کر بھاگا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی، وہ شدت سے چاہتی تھی کہ کل کوچ کر پہلے سیٹھ آ جائے اور وہ سیٹھ سے اسی وقت اور اسی جگہ نکاح کرنے کو کہہ دے۔ اگلے دن جب خانہ بدوش اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، سیٹھ واقعی آ گیا۔ بھاگا اس کے دفتر بن بلائے ہی پہنچ گئی۔ سیٹھ نے اس کو یوں اچانک دفتر میں وارد ہوتے دیکھا تو بھونچا کا رہ گیا۔ بھاگا نے اندر داخل ہوتے ہی سیٹھ کو ساری روداد سنائی اور اسی وقت نکاح کرنے کا کہا۔ اس صورتحال سے سیٹھ مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے حواس بحال کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی پیا اور بھاگا سے مخاطب ہوا، میرے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے چھوٹے کی تفریق بے معنی ہے، مگر کیا ہے کہ میرے جوان بچے ہیں، اگلے ماہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے سسرال والے کیا کہیں گے کہ میں نے دوسری شادی کر لی، اور وہ بھی۔ خیر، اہم بات یہ بھی ہے کہ میری بیوی میرے آدھے سے زیادہ کاروبار کی شراکت دار ہے، اور اگر اس کو ہمارے تعلق کا پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے اپنا سرمایہ واپس مانگ لے گی۔ تم خود ہی سوچو، میں ان حالات میں دوسری شادی کیسے کر سکتا ہوں، اور وہ بھی تم سے؟ بھاگا حیران پریشان سیٹھ کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو سیٹھ کی آدھی باتیں سنی بھی نہیں۔ جب سیٹھ خاموش ہوا تو وہ بولی، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ سیٹھ یہ سن کر بولا، محبت تو میں تم سے اب بھی کرتا ہوں، اور تم چاہو تو ساری عمر کرتا رہوں گا۔ پھر اس نے بھاگا کو صوفے پر بٹھایا اور اس کے لیے فریج سے پانی نکالنے لگا۔ بھاگا سیٹھ کا ارادہ بھانپ چکی تھی۔ اسی لمحے اسے دور سے پہیوں کے گھومنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ تیزی سے دفتر سے باہر نکلی اور پڑاؤ کی سمت بھاگی۔ وہ شدت سے چاہ رہی تھی کہ قافلہ زیادہ دور نہ گیا ہو، مگر جب وہ پڑاؤ کی جگہ پہنچی تو وہاں خشک مٹی اڑ رہی تھی اور پہیوں کی آوازیں مزید دور جا چکی تھیں، اور وہ اتنے بڑے میدان میں تن تنہا کھڑی تھی۔